عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ وقال ما هذا الصرف يا سعد؟ قال في الوضوء الصرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ پر گزرے، یعنی گزر ہوا تو وہ وضو فرما رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا اے سعد یہ کیا اسراف کر رہا ہے تو وضو میں؟ پوچھا اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ پوچھا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے پر بیٹھ کے وضو کرو تو وہاں بھی اسراف ہو سکتا ہے۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء للصلاۃ حرک خاتمہ فی اصبع۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ جب نماز کے لیے وضو کرتے، وضو کے معنی دھونے کے ہیں لیکن یہاں نماز کے لیے جو وضو ہے وضو کیا کرتے تو آپ جو اپنے انگلی میں جو انگوٹھی ہے اس کو اچھی طرح ہلا لیا کرتے تھے، اس کو حرکت دیا کرتے تھے کہ وہاں پانی پہنچ جائے۔ تو پہلی حدیث میں ہمارے سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ وضو میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے سامنے کیوں بیٹھے ہو، پانی کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جا رہا سو پانی ویسٹ ہو رہا ہے نہیں، اس کے باوجود بھی فرمایا جا رہا ہے وہ آدمی کا مزاج بن جاتا ہے، بھڑ بڑھتا پانی ہے یہاں پانی لے رہا ہے۔ اب تو اب دیکھ رہے ہیں آپ نل ہیں کتنا پانی صرف ہو رہا ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے لوگ، کتنا پانی لوگ نل چھوڑ دیے پانی جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے فرمائے وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، تم جاری نہر پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو جو ہے تم جو ہے اسراف مت کرو۔ اسراف کا مزاج بن جاتا ہے، زیادہ پانی کھڑ کرنا شروع کرتا ہے، وہی عادت پڑ جائے گی اس کو۔ تو 1.5 لیٹر پانی میں وضو کرنا چاہیے، اللہ کوئی شدید ضرورت کیونکہ بہت گندگی لگی ہے فلان لگی تو تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پانی کا اسراف جو ہے بہت بری چیز ہے، اس میں وقت بھی لگ جاتا ہے نا، پھر زیادہ پانی استعمال کرتے وقت بھی چلا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا اسراف اس کے اندر ہے۔ اور اس کی چیز وہ نہیں بلکہ اسراف کی عادت، اسراف کا مزاج بن جاتا ہے آدمی کا، معلوم ہے نا، اسراف کا مزاج بن جاتا ہے۔ جہاں پانی کی قلت ہے ہم لوگ بہت کنٹرول سے کرتے ہیں، پانی بہت زیادہ بڑا سب پھینک دیکھتے رہتے ہیں۔ جہاں پانی کی قلت ہے آدمی بہت احتیاط سے پانی کرتے ہیں، پانی سے پھینکنا نہیں، پانی نہیں، اب پانی 15 منٹ کیا کرتے ہیں، یہ پانی کو پھینکو کنٹرول کرتا ہے، پانی روز آتا ہے بڑا پھینکنا، تو مزاج بن جاتا ہے اسراف کا۔ اس لیے یہاں آپ نے فرمایا اگر تم جاری نہر کے پر بیٹھ کے وضو کرو تو اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا کرنا ہے۔ تو شریعت کی نگاہ کتنی دور رس ہے، دیکھ رہے نہیں، شریعت کی نگاہ کتنی دور رس ہے کہ انسان کو اسراف کی مزاج سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول جو ہے جب وضو کیا کرتے تھے نماز کے لیے تو اپنی انگوٹھی کو ہلا لیا کرتے تھے۔ تو انگوٹھی جو ہے پہلے تو نہیں پہنتے تھے اللہ کے رسول، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی پہلے، اس کے بعد سونا حرام ہو گیا تو سونے کی انگوٹھی نکل کر آپ نے دے دی، دوسروں کو پھینک دیا عورتوں کو۔ اس کے بعد پھر جو چاندی کی انگوٹھی بنائی جو 4.5 ماسے سے زیادہ نہ تھی، تو کس ہاتھ میں پہنتے تھے وہ تفصیلات ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، تو چونکہ دایاں افضل ہے اسی میں پہننا ہے تو چھوٹی جو انگلی چنگلیاں میں پہنتے تھے انگلی، اس کا جو نگین ہے وہ اندر رہا کرتا تھا، ایسا یہاں باہر دکھانے کے لیے ہم لوگ پہنتے ہیں وہ اندر ہے، اور اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کا امن ہو گیا تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اب سارے جہاں کے لیے وہ نبی تھے اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو تمام بادشاہوں کو، قیصر کو، کسریٰ کو، اور جو ہے جہاں مختلف جو تھے نا، حبشہ کا بادشاہ تھا، ادھر سب کو خطوط آپ نے لکھے۔ تو اللہ کے بولے کہ سب صحابہ اللہ کے رسول وہ بغیر مہر کے خطوط کی اہمیت نہیں دیتے، مہر نہ لگی ہو تو خط کی اہمیت نہیں دیتے ہو، تو اس وقت آپ کو مہر انگوٹھی بنانی پڑی، اس پر مہر کندہ تھی آپ کی، وہ اندر رہا کرتی تھی، ایسا اندر محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اس طرح لکھا ہوا تھا اس کے ذریعے سے آپ مہر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک ضرورت کے لحاظ سے آپ نے یہ پہنا تھا، معلوم ہے، ضرورت کے لحاظ سے آپ نے یہ بنائی تھی اور ضرورت کے لحاظ سے آپ پہنتے تھے۔ تو مردوں کے لیے جو ہے وہی 4.5 مسقال سے بڑھ کر جو ہے 4.5 ماشے سے بڑھ کر جو ہے چاندی پہننا جائز نہیں، اگر پہننا ہی ہے تو پہننا ہے، لیکن پہننے کی ضرورت کیا ہے؟
تو سونا پہننا تو مردوں کے لیے حرام ہے. تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں وغیرہ میں جو ہے دولہے کو دی جاتی رہتی ہے، فلاں کی طرف سے دی جا رہی ہے، فلاں کی طرف سے دی جا رہی ہے، کیا ہے. اور جو اگر نکاح پڑھانے ہو تو ہمارے ہاتھ سے پہنا رہے ہیں. یہ تم تو حرام کام کرو، ہم کو بھی ذریعہ بناتے ہو حرام کام کا. نہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے پہنا، ایسے کام ہم کرتے نہیں کرتے، پہننا ہی حرام. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر شادی کے موقع پر جو ہے چیزیں کی جاتی ہیں، تو جو چیز حرام ہے اس کو استعمال کرنا ہی غلط ہے. تو انگوٹھی اگر ہے، تو اگر آدمی انگوٹھی پہنا ہے تو پانی اچھی طرح جانا چاہیے. ایک بال برابر جگہ اس کے لیے تو وضو نہیں ہوگا. پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح ہلا لے، یا نہیں تو پہننا ہی چھوڑ دے. کیوں پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض ٹائٹ ہوتی ہے، بعض وقت ڈھیلی ہے تو پانی پہنچے گا، اگر ڈھیلی نہیں ہے تو کیا پانی نہیں پہنچے گا، وضو نہیں ہوا. یہ سب مصیبت لوگ خام کا بنا لیتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہاں اللہ کے رسول وسلم چونکہ ضرورت کے لحاظ سے آپ نے بنائی تھی، تو آپ جو ہے اس کے باوجود برابر احتیاط کرتے تھے کہ انگوٹھی کو ہلا کر پانی پہنچایا کرتے تھے. تو پورا ہاتھ دھونا تو فرض ہے وضو کے اندر. اب اگر یہ ٹائٹ لگی بھی ہے تو کہاں پانی نہیں پہنچے گا. تو ایسی چیزیں جس سے پانی نہیں پہنچ سکتا آدمی احتیاط کرے. جس سے پانی نہیں پہنچ سکتا، جہاں جو چیزیں فرض ہیں، تو بہت سے لوگ جو ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. کل کوئی سوال کر رہا تھا کہ جو ہے نیل پالش جو ہے کو ہمارے فقہا نے، وہاں کہا تھا اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ نیل پالش لگانے کے بعد جو ہے وضو نہیں ہوتا، وضو غسل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہماری اکثر ماں بہنیں جو ہے مہندی لگائے تھے. مہندی لگانے کے بعد آپ ناخن کٹ کریں تو ناخن لال نکلے گا. نیل پالش لے کر کٹ کریں تو اجلا نکلے گا، اوپر سے ایک پلیٹ آئے گی. فرق ہے کہ نہیں؟ دیکھو نیل پالش کا اور اس کا فرق ہے کہ نہیں. یہ ایک کوٹنگ بنتی ہے، وہ تو اندر جا کے جذب ہو جاتا ہے. تو نیل پالش پر فقہا نے کہا ہے، تمہیں کون کو ہم نے کیا معلوم، انہوں نے جو لکھا ہے فقہا بول رہے ہیں. اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے ڈائی لگاتے ہیں بالوں کو، تو بال لے کر دیکھو اٹ کر تو اندر اجلا رہے گا، چاروں طرف سے کوٹنگ رہے گی بلیک. پہلے تو کالا استعمال کرنا ہی ناجائز، بہت سخت اللہ کے رسول نے نفرت فرمائی ہے. کچھ لوگ جو ہے اپنے بالوں کو جو ہے کبوتر کے پوٹوں کی طرح، کبوتر وہ زمانے، اب یہ کبوتر الگ تو کالے پوٹے ہو گئے تھے ان کے، کبوتروں کے پوٹوں کی طرح جو ہے اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں. یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے سفر میں. تو اب تو نئے چیزیں آئی ہیں، تو جو ہے اس کے اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، جو لوگ بلیک ڈائی کرتے رہتے ہیں، ڈائنگ وہ مزاج ہی بنا لوگوں کا. ذرا ہوتے تھوڑا لگا لے، پھر دوسرے دن ہوتے اجلا اور نکلتے رہتا ہوں. کیا لگایا ہے؟ سب ظاہر ہو رہا ہے. اس کے بال اجلے میں ہیں، انہیں کالا کر رہا ہے، بڈھا ہوا ہے، جوان بنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے سب چیزیں اور وہ بھی معلوم ہے آپ کو، بہت کبھی کبھی ایسا سیور ریئیکشن ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے تو بہت کم پیشنٹ تھے وہاں کے. ایک آدمی لگا لے کے آیا، وہ ریئیکشن ہو گیا، منہ کی سوج گیا سب پورا. چل یہاں تو علاج کیا جائے، ایڈمٹ ہو جاؤں. 8 دن ایڈمٹ رہا ہو. سیویئر ریئیکشن ہوتا ہے معلوم کہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا چلتا. کوئی لوگ کسی لوگوں کو ریئیکشن ہو گیا اتنا کہ یہاں لگایا ہے کہ بعد سر کو لگایا، کہاں لگایا، داڑھی تو نہیں تھی، سر کو لگایا تھا، سر سوج گیا، منہ سوج گیا، آنکھیں بند ہو گئی سب. میں کیا کرتا ہوں، چل جا تو ریفر کرنا تھا. 8 دن اس کو ایڈمٹ کیا. دیکھو کیسے لوگ ہیں. تو جو ہے بال، اس کے بعد اگر بال لے کر کاٹ کریں گے تو بال کے اندر بیچ کا اندر کا سفید رہے گا، چاروں طرف سے کوٹنگ رہے گی، اس پر بھی وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. طرف تو اللہ کے رسول جو ہے احتیاط کرتے تھے. بس انگلی کے جو انگوٹھی کے بارے میں آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے باتیں آپ کے سامنے آئیں. تو یہ چیزیں سب احتیاط کی ہیں. وضو اور غسل کے بغیر آدمی ناپا گندا ہے، معلوم ہے. گندے لوگوں سے شیطان لگ جاتا ہے. شیطان اس سے ڈرتا ہے، جو پاک آدمی ہے اس سے دور ہٹ جاتا ہے. گندے آدمی سے شیطان اس کا ساتھ لگ جاتا ہے. تو اسلام تو پاکی کا، طہارت کا مذہب ہے. کتنی طہارت کی باریکیاں روز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. طہارت کی جو ہے ناک اچھی طرح سے نکال، صاف کرو، غرغرہ کرو. کلی کرنے میں اللہ کے غرغرہ کیا کر دیتے. کان وضو مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرو، گردن کا مسح کرو. اللہ کے چہرہ دھونے میں جو ہے کونے، آنکھ کے دونوں کونے، صدغین، اتنی تفصیلات ہیں. یہ سب باریکی دیکھ رہے ہیں، وضو کی کتنی باریکیاں ہیں. تو ایسا مذہب ہے، اور آپ جو ہے اس کو جو ہے ایسے کام کر رہے ہیں کہ پانی نہیں پہنچا رہے ہیں. ڈائی لگا کے، نیل پالش لگا کے جو ہے روک رہے ہیں، تو وضو بھی نہیں ہو رہا، غسل بھی نہیں ہو رہا. ناپا کے تو انشاءاللہ جو بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی وضو اور غسل کی، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.